اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر نظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار، في من تمن عليه، وادخل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغن كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اغز دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم صد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اغز عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور أسرتي. فكم يا إلهي من قربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعسرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فقدتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، ما حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي،
وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي أتبعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وعريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت عدوك آمنا وأسألك مستانسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما خسدت فيه إليك فإن أبت عني أتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبت عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أرى مولا كريما أسبر على عبد اللئيم منك علي يا رب إنك تدعوني فأولينك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التتول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل واجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول عناته في غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق العصبة ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده قهر بعزته الأعزة وتواضع لعظمته العظمى فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا أعصي ويعظم النعمة علي فلا أجازي فكم من موهبة هنية قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأصلي عليه حامدا وأذكره مصبها والحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويذع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وأمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير
وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وحسن وأجمل وأكمل وأذكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتهننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حجتك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه يمنا، يعبدك ولا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فأملنا، وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المم به شأثنا، واشعب به صدعنا، وارزق به فتقنا، وكثر به قلتنا، وعاذذ به ذلتنا، واغن به عائلنا، واقض به يم مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيز به وجوهنا، وفك به يسرنا، وأنجه به طلبتنا، وأنجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، وآتنا به سؤلنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، وآتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا، وأذهب به غيظ قلوبنا،
واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكسرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبذر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. روزے دار ہو بھوکا کے یہ روز ہے سعادت پر نزول بلا کے یہ روز ہے سرتاج سیاہ کی عزا کے یہ روز ہے تم سے وداع شیر خدا کے یہ روز ہے زخمی ہوا امام تمہارا نماز میں ظالم نے روزے دار کو مارا نماز ظالم نے روزے دار کو مارا نماز میں ماہ مبارک رمضان اور خدا کا گھر تڑکا وہ نور کا وہ شب قدر کی سحر پیش خدا وہ سجدے میں شیر خدا کا سر اور ہائے تیغ ظلم کی ضربت وہ فرق پر فوار خون کے زخم جبی سے بہا کیے سجدے میں آپ ربی الالا کہا سجدے میں آپ ربی الالا کہا کیے سر پیٹو مومنو سر حیدر ہوا دنیم ایما کے برج کا مہ انور ہوا دنیم سوچو تو فرق شاہ کا کیوں کر ہوا دنیم لکھا ہے مغز تک سر اطہر ہوا دنیم زہران بال کھولے نبی ننگے سر ہوئے تم بے امام اور حسن بے پدر تم بے امام اور حسن بے پدر ہوئے لکھا ہے جب دنیم ہوا فرق مرتضی
صدرے سے جبرائیل کے رونے کا غل اٹھا، پھینکی سروں سے زینب و کلثوم نے ردا، چلا کے بھائیوں کو پکاری غضب ہوا۔ سنتے ہو جبرائیل نے اس وقت کیا کہا، وہ بول پیٹ کر قتل المرتضی، دوڑے یہ کہہ کے جانب مسجد وہ نیگزار، ڈوبی ہوئی لہو میں ملی کشتی نجات، ماتھے پہ خون باپ کا مل کر کہی یہ بات، ہائے ہائے اٹھایا قبلہ و کعبہ پہ کس نے ہاتھ، رلوایا نانا جان کو دارو سلام میں، بن باپ کا کیا ہمیں ماہ سیام، بن باپ کا کیا ہمیں ماہ سیام میں، ناگہاں نمازیوں کا گروہ آیا ننگے سر، حیدر نے مجتبیٰ سے کہا آنکھیں کھول کر پڑھواؤ تم نماز، جماعت کی اے پسر ہم بیٹھے بیٹھے پڑھتے ہیں اپنے مقام پر، لیکن جبیں کے زخم پہ رومال باندھو، میرا سر شگافتہ ہے لال باندھ، میرا سر شگافتہ ہے لال باندھ دو، باندھا حسن نے زخم میں سر شاہ ذوالجلال، بولے علی کے اور کسو درد ہے کمال، شبر نے جب کسا تو کیا پھر وہی مخار، پھر چست باندھ کر یہ پکارا وہ خوش خصال، اب درد کیسا ہے اسد ذوالجلال ہے، ہاتھوں سے سر پکڑ کے کہا وہی حال ہے، پڑھوا کے پھر نماز جماعت کی مجتبیٰ، بابا کے سر پہ پڑھنے لگے آیا یہ شفا، ناگہاں کہ یہ کسی عورت نے دی ندا، زہرا کے پیارو تم سے یہ زینب نے ہے کہا، بابا کو میرے جلد جو گھر میں نہ لاؤ گے تو سربراہ مجھ کو بھی مسجد میں پاؤ، تو سربراہ مجھ کو بھی مسجد میں پاؤ گے، بولے علی حواس ابھی سے بجا نہیں، زینب سے کہہ دو کوفہ ہے یہ کربلا نہیں، میں بے دیار و بے کسو بے آشنا نہیں، شیعہ ہیں گرد نرغائے اہل جفا
نہیں، پردے سے ننگے سر تو ابھی کیوں نکلتی ہے؟ کیا حلق پر حسین کے تلوار چل، کیا حلق پر حسین کے تلوار چلتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآلان الى قیام یوم الدین، اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم والی من والاہ عاد من آداہ، واخذل من خذل وانصر من نصرا، صلوات محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین کرام اور مومنین کرام اور عزاداران مولا کائنات علیہ السلام، آج کی یہ شب مخصوص مولا علی کی شہادت سے مخصوص ہے، یعنی 20ویں شب مولا کی شہادت کی شب ہے۔ موضوع گفتگو چل رہا ہے رمضان کی فضیلتیں، رمضان کی برکتیں، رمضان میں مغفرت، لیکن آج تھوڑا سا موضوع ہٹ کے مولا کائنات پہ گفتگو ہوگی، اس لیے کہ یہ مخصوص ایام مولا علی سے مخصوص ہے۔ نبی نے فرمایا، بر مجمع میں فرمایا، اکثر آپ نے غدیر کا خطبہ سنا ہے، وہ پیغام سنا ہے کہ جو نبی نے خطبہ دیا اور پھر مولا کا پیغام پہنچایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کے بعد بھی لوگوں کو جانے نہیں دیا، بلکہ علی کو اپنے برابر میں کھڑا کیا، ایک ہاتھ پکڑا اور ایک ہاتھ دعا کے لیے اٹھایا، اور بھرے مجمع میں یہ دعا کی، اللہم والے من والا ہو آدے من آدھا ہو، پالنے والے اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے، واخذل من خذلا، اس کو ذلیل و خوار کر دے کہ جو علی کو کم سمجھے۔ یہاں خذل کے معنی مفسرین نے یہ لکھے ہیں کہ یہاں خذل سے مراد یعنی اس کی ہدایت نہ کرنا جو علی کا رتبہ گھٹائے، وانصر من نصرا، اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے۔ نبی نے یہاں دعا کی ہے، اور دعا پہ شریعت نے بڑا زور دیا ہے۔ دیکھیے، اللہ نے نماز دعا کے لیے رکھی، حج دعا کے لیے رکھی، زکوٰۃ و خمس دعا کے لیے رکھی۔ اگر کوئی مثلا نماز پڑھتا ہے، اللہ کو سجدہ تو کرتا ہے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا نہیں کرتا، تو آواز آتی ہے کہ مجھے تیرے سجدے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اتنا مغرور ہو گیا کہ میری بارگاہ میں مجھے سجدہ تو کر رہا ہے لیکن مانگ نہیں رہا۔ اللہ کو وہ نماز ہی پسند نہیں ہے جس نماز میں دعا نہ ہو، اللہ کو وہ حج ہی پسند نہیں ہے
اس حج میں حاجی حج کرنے کے بعد بارگاہ خدا میں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا نہ کرے، زکوٰۃ دے، خمس دے، دعا کرنی چاہیے پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس لائق سمجھا، تو نے مجھے اس لائق بنایا کہ میں خمس کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے مدد کر سکوں، تو نے مجھے اس لائق بنایا، تو نے مجھ پہ حج واجب قرار دیا کہ میں تیرا گھر دیکھوں، تو نے مجھے اس لائق بنایا کہ میں تیری عبادت کروں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ مجھے دعا بہت پسند ہے، اور دعا کا حکم یہ ہے کہ نبی کی حدیث بھی ہے، نبی نے فرمایا ہے کہ جب کوئی دعا کرے تو سننے والا آمین کہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ نبی 1,20,000 کے مجمع میں دعا کر رہے ہیں، اللہم والے من والا ہو، آدے من آدھا ہو، پالنے والے اس سے محبت رکھنا جو علی سے محبت رکھے۔ یا نبی اللہ آمین کا انتظار تو کر لیجئے، بہت سارے لوگ سن رہے ہیں دعا۔ نبی کی آواز آئی، مجھے علی کی محبت میں دنیا کے آمین کی ضرورت نہیں ہے، بس اس لیے یہ جو میں علی کی محبت کا حکم دے رہا ہوں یہ اپنی جانب سے نہیں دے رہا ہوں بلکہ اللہ کی جانب سے دے رہا ہوں۔ اس لیے نبی نے فرما دیا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، حب علی عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے۔ کیوں عبادت ہے؟ کسی اور کا ذکر عبادت کیوں نہیں ہوا؟ کسی اور کی محبت عبادت کیوں نہیں ہوئی؟ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ مولا علی نے ہمیشہ توحید کا تعارف کرایا، معرفت خدا کے بارے میں مولا کائنات نے فرمایا ہے، اس لیے علی کا ذکر بھی عبادت ہو گیا۔ علی کے ذکر سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، علی کی محبت سے اللہ کی محبت کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے۔ اس لیے نبی نے فرمایا یعنی پیغمبر کے جانشین فقط علی بن سکتے، اس کے علاوہ کوئی حقدار نہیں ہے جو نبی کا جانشین بنے، وہ خلافت کا معاملہ ہو، ولایت کا معاملہ ہو، امامت کا معاملہ ہو، فقط علی اور اولاد علی ہی۔ علی سب سے اول ہے، سب سے اعلیٰ ہے، وہ چاہے میدان شجاعت ہو، میدان سخاوت ہو، میدان عبادت ہو، مولا کائنات سب سے آگے ملیں گے۔ جہاں شجاعت کی بات ہے، علی سے بڑا شجاع ہے کائنات میں کوئی؟ اور دیکھیے شجاع تو بہت ملے لیکن علی جیسا شجاع جس کی تلوار بھی چلتے ہوئے 70,000 نسل پہچان لیتی ہو کہ کوئی مومن تو نہیں ہے، ایسا شجاع۔ شجاع اسے نہیں کہتے جو غصے میں آ کے کسی کو قتل کر دے، شجاع اسے کہتے ہیں جو شجاع ہونے کے بعد اور طاقت رکھنے کے بعد صابر بھی ہو۔ علی سب کائنات میں سب سے بڑے شجاع علی ہے۔ اور عبادت ایسی عبادتیں تو سب نے کی لیکن جیسی عبادت مولا علی نے کی ایسی کسی نے نہیں۔ زکوٰۃ سب نے دی لیکن جیسی مولا علی نے زکوٰۃ دی ایسی زکوٰۃ کسی نے نہ دی۔ کسی کی زکوٰۃ دینے پہ آیت آئی ہے؟ جب کسی نے کہا کہ مولا سنا ہے کہ حاتم 70 دروازوں سے دیا کرتا تھا، سخاوت کیا کرتا تھا، مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا ایک ہی دروازے سے اتنا دے دو کہ اس کو 70 دروازے پہ جانا ہی نہ پڑا۔ اور یہ اہل بیت علیہ السلام کا کمال ہے کہ اگر ایک سے مانگا جاتا ہے تو کم سے کم 5 دیتے ہیں۔ سائل نے در زہرا پہ آ کے ایک سے سوال کیا تھا لیکن مولا علی نے بھی دی، حسن حسین نے بھی اپنے حصے کی روٹی دی، شہزادی زہرا نے بھی دی، اور یہاں تک کہ فضہ کنیز نے بھی دی۔ تو اہل بیت کے در پہ جو جاتا ہے اہل بیت اس کو اتنا سیراب کر دیتے ہیں پھر کسی دوسرے در پہ جانے کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔
تو عزیزان محترم، عزاداران مولا علی علیہ السلام، آج کی یہ شب مولا علی سے مخصوص ہے۔ وہ علی جو دوسروں کی مدد کرتے تھے، اور فضیلتیں نبی نے فرمایا یا علی، یا علی، اللہ نے چند فضیلتیں مجھے عطا کی ہے، لیکن ان فضیلتوں میں آپ بھی شریک ہو، لیکن جو فضیلتیں آپ کو دی ہے اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ مولا علی نے پوچھا یا نبی اللہ کہ آپ بھی شریک نہیں ہیں؟ کہا یا علی نہیں، میں بھی ان فضیلتوں میں شریک نہیں ہوں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں یا نبی اللہ، وہ فضیلتیں کون سی ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی اور جس میں بھی شریک ہوں؟ نبی نے فرمایا یا علی، مجھے اللہ نے مالک کوثر بنایا، لیکن ساقی کوثر تمہیں بنایا۔ یا علی، اللہ نے مجھے علم عطا کیا، لیکن علمدار تمہیں بنایا۔ یا علی، اللہ نے مجھے مالک جنت بنایا، لیکن قسیم نار والجنت تمہیں بنایا، تم ہو جنت کو تقسیم کرنے والے۔ یہ فضیلتیں اللہ نے مجھے عطا کی ہے، لیکن ان فضیلتوں میں آپ بھی شریک ہے۔ یا نبی اللہ، وہ کون سی فضیلتیں ہیں جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے اور جس میں کوئی شریک نہیں ہے؟ نبی نے فرمایا یا علی، پہلی فضیلت آپ کی یہ ہے کہ آپ مولود کعبہ ہے، آپ کعبے میں پیدا ہوئے۔ یہ فضیلت اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں کی۔ دوسری فضیلت یہ ہے آپ کی کہ اللہ نے تم کو مجھ جیسا سسر عطا کیا جو کسی کو نہ عطا کیا، اس فضیلت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ تیسری فضیلت آپ کی یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسی زوجہ عطا کی جو کسی اور کو نہ عطا کی۔ چوتھی فضیلت آپ کی یہ یا علی کہ اللہ نے آپ کو حسن حسین جیسے بیٹے عطا کیے جو کسی کو نہ عطا کیے۔ تو تمام کائنات کی فضیلتیں علی کے دامن میں ہیں۔ یا علی، جنت کا مالک تو اللہ نے مجھے بتایا، لیکن تقسیم تم کرو گے۔ 8ویں امام سے کسی نے پوچھا مولا سمجھ میں نہیں آتا، اتنی بڑی جنت اور اتنی بڑی جہنم اکیلے علی کیسے تقسیم کر پائیں گے؟ مولا نے فرمایا کیا تو نے نبی کی حدیث نہیں سنی ہے؟ کون سی حدیث مولا؟ نبی نے فرمایا کہ علی سے مومن ہی محبت کرے گا اور علی سے بغض منافق ہی رکھے گا۔ جو علی سے بغض رکھے وہ منافق یا کافر ہے، جو علی سے محبت کرے وہ مومن ہے۔ ہو گئی جنت تقسیم؟ مولا کیسے؟ کہا جو مومن ہوگا وہ علی سے محبت کرے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ جو علی سے دشمنی رکھے گا، جو بغض رکھے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اس طرح سے جنت اور جہنم تقسیم ہو جائے گی۔ ذرا سوچئے، جو کوثر پہ پیاسوں کو سیراب کرے گا وہ علی ہے، وہ جنت میں مومنین کو بھیجیں گے وہ علی ہیں۔ ہاں عزادارو، مولا کائنات نے پوری زندگی غریبوں کی مدد کی، یتیموں کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا، مسکینوں کو خالی ہاتھ نہ جانے دیا، یہاں تک کہ اللہ کے گھر جو سائل مانگنے آیا تھا اس کو بھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیا، نماز کی حالت میں انگوٹھی بڑھا دی۔ سوچئے، جو علی مسجد میں بیٹھ کے سوکھی روٹی کھاتے تھے، اگر کوئی مولا سے مانگنے آتا تھا تو مولا امام حسن کو بلا کے کہتے تھے جاؤ بیٹا اسے سیراب کر دو۔ ہاں عزیزان محترم، عزاداران امام علی علیہ السلام، مولا آپ کو اس ایام میں کوئی غم نہ دے سوائے غم علی علیہ السلام کے۔ کون ہے علی جیسا عابد؟ کون ہے علی جیسا نمازی؟ علی نے دنیا کی تمام جنگوں کو فتح کیا، لیکن کبھی زبان سے یہ جملہ نہیں نکلا
جو آج مسجد کوفہ کے محراب میں جب علی کے سر مبارک پہ تلوار لگی ہے، علی کی زبان مبارک سے کیا نکلا؟ فستو برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم، علی آج کامیاب ہو گئے۔ ضربت اتنی کاری تھی کہ علی کا سر دو پارا ہو گیا۔ آج میرے مولا کی داڑھی خون میں تر ہو گئی۔ دو شخصیتوں کی داڑھی خون میں تر ہوئی ہے۔ ایک آج 19 رمضان کی صبح جب مولا کے سر پہ ضربت لگی، علی کی ساری داڑھی خون میں تر ہو گئی۔ ایک جب حسین کربلا میں علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے تو حسین کی ساری داڑھی خون میں تر ہو گئی۔ ہاں عزادارو، مولائے کائنات کو بیٹے گھر لے گئے، جرے کو بلایا گیا، جرے نے زخم کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ مولا نے پوچھا بتاؤ تو کیا بات ہے، رو کیوں رہے ہو؟ ہم مولا بہت کاری زخم ہے، آپ نے کیسے برداشت کیا؟ مولا ذرا چند لمحے کے لیے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کو دوسرے حجرے میں بھیج دے۔ عزادارو، علی نے اشارہ کیا، علی کے سارے بچے دوسرے حجرے میں چلے گئے۔ ایک مرتبہ جرہ رو کے کہتا ہے میرے آقا زخم بہت کاری ہے، زہر اندر تک داخل ہو چکا ہے، اب آپ بچ نہیں پائیں گے، جو وصیتیں کرنی ہو کر لے۔ عزادارو، علی رو رہے ہیں۔ چند لمحے کے بعد علی کے بچے پھر بابا کے قریب آئے۔ ذرا سوچو عزاداران مولا علی، آج کوفے میں قیامت کا منظر ہے، کیسے سحر ہوئی ہوگی، کیسے روزہ افطار ہوا ہوگا، کیسے اعمال ہوا ہوگا، جس کا بابا زخمی پڑا ہو، عزادارو اس نے کیسے روزہ افطار کیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم علی علیہ السلام کے۔ مرتبہ امام حسن بابا کے قریب بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ مولا علی نے امام حسن کو دیکھا، فرمایا اصبر بنیا، میرے لال صبر کرو، میرے لال صبر کرنا، دیکھو یہ امامت تمہارے حوالے ہے، میرے لال ابھی تو تمہیں بہت منزلیں دیکھنی ہے۔ کبھی حسین پہ نظر جاتی ہے، حسین کونے میں کھڑے ہوئے آنسو بہا رہے ہیں، آئے بابا اماں بھی چلی گئی، آپ بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ علی نے حسین کو اپنے قریب بلایا، سینے سے لگا کے کہتے ہیں میرے لال حسین اصبر، خاموش ہو جا، میرے لال تجھے بڑی مصیبتیں اٹھانی ہے، ابھی تو تیرا بابا زندہ ہے۔ ایک مرتبہ مولا علی فرماتے ہیں اے بیٹا حسن، میرے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، ذرا دروازے پہ جا کے دیکھیے کون رو رہا ہے۔ اب جو امام حسن دروازے پہ پہنچے، چیخ مار کے امام حسن روئے، حسن سے برداشت نہ ہوا۔ عزادارو، کچھ یتیم بچے، کچھ مسکین بچے علی کو یاد کر کے رو رہے ہیں، کچھ بیوائے دروازے پہ کھڑی ہے، فریاد کر رہی ہے ہمیں مولا سے ملاقات کرنی ہے، ہائے میرا مولا قتل کر دیا گیا، اب کون ہماری خبر لے گا۔ امام حسن نے آگے بتایا بابا کچھ یتیم آئے ہیں، کچھ مسکین آئے ہیں۔ ایک مرتبہ علی نے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا بیٹا حسن، میرے بعد یتیموں کا خیال رکھنا، میرے بعد مسکین کا خیال رکھنا۔ عزادارو، ایک مرتبہ زینب بھی بابا کے چہرے کو دیکھ کے رو رہی ہے، گریہ کر رہی ہے۔ علی نے چہرے کو غور سے دیکھا، کہتے ہیں میری بیٹی زینب خاموش ہو جاؤ، ابھی تو میں زندہ ہوں۔ علی بھی رو رہے ہیں۔ زینب کہتی ہے بابا آپ کیوں روتے ہیں؟ رونا تو میری قسمت میں رہ گیا،
کہ ہائے میرے بابا کا سر زخمی ہو گیا۔ عزادارو کون ہوگا علی جیسا؟ ایک مرتبہ چاہنے والے ابن ملجم کو پکڑ کے لائے، لانے کے بعد میرے مولا نے سوال کیا، ابن ملجم یہ بتا، کیا میں نے تیرا کچھ نقصان کیا ہے؟ کیا میں نے تیرے حق کو مارا ہے؟ کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ ابن ملجم سر کو جھکا کے کہتے ہیں، یا علی آپ تو اچھے امام تھے، میری قسمت میں جہنم تھی، مولا کے لیے شربت لایا گیا، جیسے ہی مولا کے سامنے شربت لایا گیا، مولا نے ایک مرتبہ امام حسن سے فرمایا، بیٹا شربت ابن ملجم کو پلا دے۔ کون ہے علی جیسا سقی؟ کون ہے علی جیسا کریم؟ ارے آج بھی اپنے قاتل کو شربت پلا رہے، میں مولا کہوں گا، مولا یہ تو آپ کا قاتل ہے، اسے شربت کو پلا رہے ہیں۔ آواز علی آئے گی، ارے علی اپنے قاتل کو بھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا، قاتل تو ضرور ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ پیاسا ہے۔ ہاں زادارو، یہ علی کی سخاوت کہ مولا علی نے اپنے قاتل کو بھی شربت پلا دیا۔ بس میں مصائب ختم کر رہا ہوں۔ زینب سے علی نے کہا، میری بیٹی صبر کرنا، تجھ پہ بڑی مصیبت اٹھائی جائے گی۔ اے میرے لال زینب، بیٹی صبر، ہر مقام پہ صبر کرنا ہے۔ زینب نے آج بابا سے وعدہ کیا، بابا میں ہر مصیبت پہ صبر کروں گی، لیکن میرے بابا وعدہ کریے جب آپ کو مدد کے لیے بلاؤں تو آپ ضرور آ جائیے گا۔ عزادارو آج بھی عشق کی سب علی نے بیٹی سے وعدہ کیا، دن گزرتے رہے، شام غریبہ میں زینب کو بابا یاد آیا، اے میرے بابا آپ نے وعدہ کیا تھا جب مدد کے لیے بلائے گی تو میں ضرور آؤں گا۔ بابا زینب تنہا رہ گئی، میرا بھیا مارا گیا۔ عزادارو ابھی زینب کا بیان ختم نہ ہوا تھا، کیا دیکھا، ایک نقاب پوش گھوڑے پہ تشریف لایا، چہرے سے نقاب کو ہٹایا، اے بیٹی زینب تیرا بابا آ گیا۔ اب جو زینب نے بابا کو دیکھا قدموں سے لپٹ گئی، اے بابا اب آئے ہو جب سارا گھر لٹ گیا، بابا میرا بھیا مارا گیا، بابا میری ردا چھن گئی۔ عزادارو یہ وعدہ علی نے بھی اس رمضان کو کیا۔ ایک مرتبہ مولا علی کی نظر مادر عباس پہ پڑی، اشارے سے بلایا، مادر عباس کونے میں کھڑی ہو کے گریہ فرما رہی ہے۔ ایک مرتبہ عباس بھی آنسو بہا رہے ہیں، علی بھی دیکھ کے رونے لگے، رو کے کہتے ہیں، عباس ابھی تو میں زندہ ہوں، اے عباس میں نے تمہیں حسین کے لیے مانگا ہے، میرے حسین کا خیال رکھنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا بینہم بالخیرات، انک موجب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر۔ والے اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، جو بھی حاضرین مجلس ہے ان کی دلی حاجات کو قبول فرما۔ نیام میں ہمیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم علی علیہ السلام کے۔ پروردگار شب قدر کا واسطہ، مولا علی کی شہادت کا واسطہ، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بے رزق انہیں حلال رزق عطا فرما، جن کے کاروبار رکے ہوئے ہیں پروردگار ان کو پھر سے رفتار چالو کر دے، ان میں خیر و برکت عطا فرما، جو مریض ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، جہاں بھی شان حیدر کرار ان جن جان و مال کی حفاظت فرما، خصوصاً گالی جماعت کے مومنین ممبران کی حفاظت فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ شب قدر کا واسطہ، علی کی شہادت کا واسطہ، ہم سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، جو مرحوم ہو چکے ان کی مغفرت فرما، عذاب قبر سے انہیں محفوظ رکھنا۔ اے میرے اللہ،
امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کا شمار ان کے اخیر آوان انصار میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین یا علی یا علی۔ زینب کو مرتضی یوں دیکھ کے زینب کو مرتضی یوں دیکھ کے زینب کو مرتضی شاید خیال آیا ہے بازار شام کا یوں دیکھ کے زینب کو مرتضی یوں زینب کو مرتضی زینب کے تھے یہ بین مدینے چلو حسین زینب کے تھے یہ بین مدینے چلو حسین کوفہ ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہا یوں دیکھ کے زینب کو مرتضی یوں زینب کو مرتضی سجاد بین کرتے ہیں دادا ہیں خوش نصیب سجاد بین کرتے ہیں دادا ہیں خوش نصیب بیٹوں نے مل کے باپ کو غسل و کفن دیا یوں دیکھ کے زینب کو مرتضی یوں زینب کو مرتضی ہوئے پہلا یہ امتحان ہے غازی کے صبر کا پہلا یہ امتحان ہے غازی کے صبر کا ارے عباس چپ ہے سامنے قاتل ہے باپ کا یوں دیکھ کے زینب کو مرتضی یوں دیکھ کے زینب
زینب نہ رو ابھی مجھے آ جائے گا سکون، زینب نہ رو ابھی مجھے آ جائے گا سکون، رومال لا کے باندھ دو سر پر بطول کا، یوں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ، یوں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ، ایک بی بی چل رہی ہے جنازے کے ساتھ ساتھ، ایک بی بی چل رہی ہے جنازے کے ساتھ ساتھ، لگتا ہے قبر چھوڑ کے آئی ہے فاطمہ، دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ، یوں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ، مولا کیوں خاک آپ نے ڈالی ہے زخم پر، مولا کیوں خاک آپ نے ڈالی ہے زخم پر، کیا یاد آ گئی ہے مصلی پہ کربلا، دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ، یوں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ، دربار شام جاؤں گا زینب میں تیرے ساتھ، دربار شام جاؤں گا زینب میں تیرے ساتھ، اکبر یہ کہے کہ ہو گئے خاموش مرتضیٰ، ہے علی ہے علی ہے علی ہے علی مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو، مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو، مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو، مومنو
محمد کے علم دار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو خاک اڑاؤ کہ علی شیر خدا مار گئے بازوئے احمد مختار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو جس کے در سے نہ گیا خالی سوالی کوئی جس کے در سے نہ گیا خالی سوالی کوئی سخی صاحب کردار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو جو کہ پانچوں میں بھی ہیں 12 اماموں میں بھی ہیں نبیوں کے مدد گار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو ہر ولی کہتا ہے یہ کر کے علی کا ماتم آقا میرے سرکار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو مل کے جبریل کے استاد کا پرسہ دے دو مل کے جبریل کے استاد کا پرسہ دے دو صاحب دل و تلوار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو اپنے قاتل کو دیا جس نے کہ جام شیریں اپنے قاتل کو دیا جس نے کہ جام شیریں کوثری جام کے مختار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو کوفہ ہو کر وہ بلا شام سے آتی ہے صدا کوفہ ہو کر وہ بلا شام سے آتی ہے صدا اجڑ سادات کے گلزار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کوفہ ہو کر وہ بلا شام سے آتی ہے صدا کوفہ ہو کر وہ بلا
سادات کے گلزار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو مومنو حیدر